قرآن میں بتایا گیا ہے کہ ہر جاندار کو جوڑے میں پیدا کیا گیا، جبکہ کافی ایسے یونی سیلولر آرگنز ہیں جو جوڑے میں نہیں بلکہ خود ہی دو میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن اور سنت میں جو بھی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں نا، وہ جنرل رول کے طور پر ہیں۔ ایکسیپشنز تو ہر جگہ موجود ہیں، خود فرشتے دیکھ لیں، وہ بھی جوڑوں کی شکل میں نہیں ہیں۔ اب کوئی یہ آیت قرآن کی سورہ الذاریات کی پڑھ کے یہ کہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے مخلوقات کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے، تو فرشتوں میں میل اور فیمیل کیوں نہیں ہے؟ تو ول آف گاڈ ہے۔ جنرل رول یہی ہے، چاہے وہ اینیملز ہوں، پلانٹس ہوں یا ہیومن بینگز ہوں، جوڑوں کی شکل میں چیزیں پیدا ہوئی ہیں۔ تو اس طرح کی جو ایکسیپشنز ہیں، خیر اس کی بھی تفصیل میں میڈیکلی جایا جا سکتا ہے، لیکن ضرورت نہیں ہے بال کی کھال اتارنے کی۔ فار دا سیک آف آرگومنٹ آپ کا دعویٰ بالکل درست، لیکن یہ جنرل رول نہیں ہے، یہ ایکسیپشن ہے۔ اس طرح کی کئی ایکسیپشنز اور بھی موجود ہیں قرآن و سنت کی تعلیمات میں۔ ہم اگر دیکھنا شروع کریں، آپ کو کئی اور چیزیں ملیں گی جو ایکسیپشنل ہیں، یعنی اوورآل جو رول ہے اللہ تعالیٰ کا اس سے ہٹ کے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے سٹارٹ میں فرمایا کہ اللہ ہی ہے جس نے اس رب کا تقوی اختیار کرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر دونوں سے کثیر تعداد میں مرد و عورت اس زمین کے اوپر بسا دیے۔ اس رب کا تقوی اختیار کرو کہ جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے اپنے مسائل کا حل کرتے ہو اور رحمی رشتوں کا خیال رکھتے ہو۔ یہ سورۃ النساء کی پہلی آیت ہے۔ لیکن عیسیٰ ابن مریم تو کسی مرد و عورت کے تعلق سے نہیں پیدا ہوئے، ان کی ولادت جو ہے وہ معجزانہ ہے، بغیر باپ کے وہ پیدا ہوئے۔ اب کوئی شخص قرآن کی یہ سٹیٹمنٹ اٹھائے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش کا ذریعہ مرد و عورت کو بنایا، اسی طریقے سے سورۃ الدہر کے سٹارٹ میں بھی آیا ہے کہ ہم نے انسان کو مرد اور عورت کی منی کے ملاپ سے پیدا کیا ہے۔ یہ ساری آیات ایک طرف رکھی جائیں اور دوسری طرف عیسیٰ ابن مریم کی جو ایکسیپشن ہے کہ بغیر باپ کے انہیں اللہ نے پیدا کیا، اسی وجہ سے انہیں پروٹوکول کے طور پر روح اللہ کہا گیا۔ اللہ کی روح ہے، قرآن میں ہے روح من، وہ اللہ کی طرف سے خاص روح ہے۔ اور ان کی والدہ کو اور انہیں جہان والوں کے لیے نشانی بنایا گیا۔ تو یہ ایک ایکسیپشن ہے۔ قرآن کی وہ آیات جو یہ بتاتی ہیں کہ مرد و عورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، وہ آیات حضرت عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش کے ساتھ متصادم نہیں ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم سے بھی بڑھ کر حضرت آدم علیہ السلام، وہ تو بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص حکمت تھی، اور یہ سارے معاملات آگے چلے۔ اچھا، اس میں بعض لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بہن اور بھائی کا رشتہ جو ہے وہ حرام ہے، تو پھر یہ آگے نسل کس طرح چلی؟ اس کے بارے میں قرآن و سنت میں خاموشی اختیار کی گئی ہے، نہ یہ کوئی ایسی تفصیلات ہیں جنہیں ڈسکس کرنا ضروری ہے۔ بہن اور بھائی کے رشتے کی جو حرمت ہے وہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دیتا تو یہ بھی حرمت کوئی نہ ہوتی۔ جس طرح کہ بنی اسرائیل کے اندر اس چیز کی اجازت تھی کہ کوئی مرد دو بہنوں سے اکٹھا نکاح کر سکتا ہے، لیکن سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ جو حرمت والے رشتے گنوائے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ بیک وقت دو بہنوں کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ آلٹرنیٹیولی ضرور ہو سکتا ہے، ایک وقت میں دو عورتیں عقد میں نہیں آ سکتی۔ اور اسی کی ایکسٹینشن پھر نبی الاسلام نے فرمائی ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ قرآن میں تو اتنا ہی آیا کہ دو بہنیں ایک عقد میں نہیں آ سکتی، لیکن بخاری مسلم میں نبی الاسلام نے اس کی ایکسٹینشن اس اعتبار سے فرمائی کہ پھوپھی کو
اور اس کی بھتیجی کو ایک جگہ پہ جمع نہیں کیا جا سکتا. اور اسی طریقے سے اس کا ایک فارمولہ آپ سمجھ لیں، ہر وہ دو عورتیں جن میں سے اگر کسی ایک کو مرد تصور کر لیا جائے اور ان کی آپس میں شادی نہ ہو سکتی ہو، تو وہ دو عورتیں کسی ایک مرد کے ہاں جمع نہیں ہو سکتی. مثلا قرآن میں آیا کہ دو بہنیں ایک مرد کے اندر جمع نہیں ہو سکتی. تو دو بہنوں میں سے اگر ایک کو مرد تصور کر لیں تو یہ آپس میں کیا رشتہ بنا؟ بہن اور بھائی کا. تو کیا بہن بھائی کی شادی ہو سکتی ہے؟ نہیں. اب یہ ایک جنرل رول ہے. اسی طریقے سے پھوپھی اپنے بھتیجے کے ساتھ یا بھانجے کے ساتھ شادی کر سکتی ہے کیا؟ نہیں. تو بس بھتیجی اور بھانجی اور وہ پھوپھی کسی ایک مرد کے اندر بھی جمع نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے کیا چچا اور بھتیجی کی شادی آپس میں ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. بس اس طریقے سے اب خالہ ہے یا پھوپھی ہے اور جتنے رشتے ہیں ان کے جن رشتوں کے ساتھ حرمت والا معاملہ بنتا ہے وہ دونوں ایک مرد کے اندر جمع نہیں ہو سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک رول کے طور پر. اب رہ گیا کہ شروع میں کیسے نسل چلی. اس میں اہل تشیع کے ہاں روایتیں ملتی ہیں کہ آسمان سے کوئی اسپیشل عورتیں نازل کی گئیں جن سے آگے نسل چلی. اہل سنت کے ہاں اس طرح کی کوئی روایت ملتی نہیں ہے. اور شیعہ کے ہاں بھی جو روایتیں ہیں وہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کے ریفرنس سے نہیں ہیں بلکہ ان کی اپنی جو روایات چل رہی ہیں اس کانٹیکسٹ میں. ورنہ اگر یہ اتنا کوئی ضروری ٹاپک ہوتا تو قرآن میں ایڈریس ہو جاتا. اہل سنت کے ہاں ایسا کچھ نہیں ملتا. البتہ جو شروع کے مفسرین ہیں انہوں نے جو اسرائیلی روایتیں ہیں ان سے رزلٹ نکالا ہے کہ صبح کے وقت جو جوڑا ہوتا تھا ایک مرد و عورت کا حضرت آدم اور سیدہ حوا علیہم السلام کے ہاں، اور شام کے وقت جو جوڑا ہوتا تھا ان کا کراس کروایا جاتا تھا. یہ بنی اسرائیل کی روایتیں ہیں، یعنی قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ملتا. یعنی صبح کے وقت جو لڑکا پیدا ہوا اس کی شادی شام کے وقت جو لڑکی ہے اس کے ساتھ. اور اسی کانٹیکسٹ میں وہ کہتے ہیں وہ قابیل اور حابیل کی آپس میں جو لڑائی ہوئی، حالانکہ قرآن نے اس لڑائی کی وجہ اس طریقے سے کھول کر بیان نہیں کی، صرف اتنی کی ہے سورہ المائدہ کے اندر کہ ایک نے نظر پیش کی اللہ کے ہاں وہ قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. ان کی آپس میں جیلسی فیکٹر تھا جس کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے. اور یہ سارے کا سارا معاملہ پھر آگے قتل و غارت والا جو ہے وہ اسی کے سر پہ. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب بھی کوئی کسی کو اس طرح ناحق قتل کرتا ہے تو اس کا عذاب اس پہلے قاتل کے اوپر بھی ہوتا ہے جس نے اس سارے معاملے کو آغاز کے طور پر کیا تھا. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا ان اٹینڈڈ چھوڑی ہوئی، ان کے اوپر تباہ آزمائی کرنے کا فائدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ان میں سے نکلنا کچھ نہیں ہوتا. اگر سپوز یہ انفارمیشن حاصل بھی ہو جائے تو اس میں سے نکلے گا کیا؟ آپ کی صرف ایک علمی شہوت پوری ہوگی. قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں وہ رزلٹ اورینٹڈ ہیں. پورے قرآن کے اندر آپ کو نبی الاسلام کی بایوگرافی نہیں ملے گی، وہ ہمیں سیرت الرسول کی کتابوں میں پڑھتے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں جب پوچھا گیا، صحیح مسلم میں حدیث ہے اما عائشہ سے کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق آپ کی سیرت کے بارے میں فرمائیں، تو ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ قرآن پڑھو، قرآن ہی نبی علیہ السلام کی سیرت ہے. اب اگر آج کا کوئی مسلمان ہوتا تو وہ کہتا کہ اماں یہ آپ بتا رہی ہیں قرآن سیرت ہے، تو قرآن میں تو نبی علیہ السلام کے ماں باپ کا نام نہیں آیا. آپ کے ماں باپ کا جس نے نکاح پڑھایا تھا یا پڑھا تھا گواہ کون تھے، اس کا ذکر کوئی نہیں موجود. رشتہ کس نے مانگا تھا. تو یہ کہانیاں آج کے دور کی ہیں. یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں اس دور کے انسانوں کے لیے جس دور کے اندر پیغمبر آتے ہیں، کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا خاندان کون سا ہے، اس کے معاملات، ماضی، یہ سب کچھ. جو ابو سفیان کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے کہ وہ
کیسر روم کے دربار میں جب انہیں بلایا گیا تھا تو جو اس نے سوالات پوچھے تھے. لیکن ونس ایک چیز اسٹیبلش ہو جاتی ہے نا، اس کے بعد پھر اس شخص کا اپنا کردار بتاتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے. آج کے دور میں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام بنو ہاشم میں آئے، کیونکہ ہم نہ تو بنو ہاشم کے بارے میں کوئی جانتے ہیں، نہ ہماری کوئی ان کے ساتھ لین دین ہے یا کوئی آبزرویشن ہے. ہم ان کے بارے میں بھی جتنا جانتے ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہی جانتے ہیں. ہاں، اس زمانے کے لوگوں کے لیے امپورٹنٹ تھا کہ آپ اعلیٰ خاندان میں پیدا ہوں تاکہ باقی لوگوں کے اوپر، قریش کا چونکہ غلبہ تھا اس حوالے سے پوری عرب کی سرزمین میں، اور اس میں بھی بنو ہاشم اور بنو امیہ یہ دو ڈومیننٹ خاندان تھے. بنو امیہ کے پاس حکومت ہوتی تھی، بنو ہاشم جو ہے وہ متولی تھے حرم کے، اس کی وجہ سے ان کی بڑی ایک عزت تھی. اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام ہمیشہ ڈومیننٹ قبائل کے اندر آتے ہیں تاکہ اس اعتبار سے انہیں کوئی چیلنج نہ کر سکے. اس کا یہ قطر کوئی مقصد نہیں ہے کہ اسلام کوئی اس طرح کے قبائلی تعصب کے اندر بلیو کرتا ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے پرائورٹی دی ہے کچھ خاندانوں کو. اس حوالے سے اللہ نے انہیں چن لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ نے چن لیا، بنو اسرائیل کو بھی اور بنو اسماعیل کو بھی. بنو اسرائیل کے اندر کتنے پیغمبر ہوئے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں 2 دفعہ فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی تھی اور میں نے تمہیں اپنے زمانے کے تمام جہان والے لوگوں پر فضیلت دی تھی. ہزاروں انبیاء کا سلسلہ آیا، بلکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حکومتی معاملات بھی بنی اسرائیل میں انبیاء دیکھا کرتے تھے، اور جب بھی کوئی نبی فوت ہوتا تھا تو فوت ہونے سے پہلے ایک اور پیغمبر کو اپنا جانشین چھوڑ کے جاتا تھا، اور یوں چین چلتی تھی. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں چونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے، اب انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہے، خلفاء ہوں گے، اور ظاہر ہے ان کا سٹیٹس پھر وہ والا تو نہیں ہو سکتا. جب ختم نبوت ہو گئی تو نبی علیہ السلام کے بعد تو آپ کسی شخص کے بارے میں یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ وہ 100% کوئی پرفیکٹ پرسنالٹی ہوگا. 100% پرفیکٹ تو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہو سکتی ہیں، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹیز ہو سکتی ہیں، باقی تو سب لوگوں نے فالو کرنا ہے. تو اس طرح کی وہ جو ایکسیپشن سے مجھے یاد آیا کئی ایک ایکسیپشنز موجود ہیں قرآن میں. اللہ تعالیٰ نے عموماً جب انسانوں کا ذکر کیا ہے پارہ نمبر 30 میں تو فرمایا ہے انسان کا جو لائف سائیکل ڈسکس کیا ہے، فَأَمَاتَهُ وَأَقْبَرَهُ، یعنی انسان کو موت آتی ہے اور اس کے بعد اسے قبر ملتی ہے. اب قرآن کی کوئی یہ آیت اٹھائے اور یہ کہنا شروع کر دے کہ قرآن میں تو آیا کہ قبر ملتی ہے، تو قبر تو بہت سے لوگوں کو نہیں ملتی، تو قرآن کیا جھوٹا ہو گیا؟ نہیں، یہ عمومی بات کی جا رہی تھی. کئی لوگوں کو قبر نہیں بھی ملتی، لیکن عموماً چونکہ لوگوں کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے اس لیے ایک جنرل بات ہوئی. ادروائز قرآن ہی میں آیا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے اٹھائے جانے تک ایک ان سین بیریئر ہے. سورۃ المومنون آیت نمبر 100. وہ ان سین بیریئر جو ہے وہ قبر کا بھی ہو سکتا ہے، ایئر کریش میں جو ہواؤں میں راکھ بکھر جاتی ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، سمندر میں غرق ہوئے والے انسان کا بھی ہو سکتا ہے، سمندر میں غرق ہونے والے انسان کا بھی ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے شیر کے پیٹ میں جانے والے انسان کا بھی ہو سکتا ہے. وہ اللہ کی مرضی ہے کہ اس کے لیے قبر کہاں پہ وہ بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے. یہ ایک ان سین بیریئر ہے. تو لہٰذا اس طرح بال کی کھال اتارنا، اور پھر بعض اوقات لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی قبر میں ہمیں تو عذاب نظر نہیں آتا. یار قبر کے اندر کدھر گھس گئے ہو؟ ادھر فرشتے موجود ہیں، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہے، کیونکہ وہ اس فزیکل ورلڈ کی چیز ہی نہیں ہے. ہماری جو آبزرویشنز یا لمیٹیشنز ہیں، یا سائنس جس چیز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے وہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. دا نالج obtained through observations and experiments is known as science. سائنس آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ، یہ دو چیزوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. جو اس میں نہ آئے اس کو کیسے کوئی ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے؟ آبزرویشن میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سونگ رہے ہیں، چھو کے پتہ چل رہا ہے، وہ یہ واسع خمسہ. اور ایکسپیریمنٹ جو چیزیں ہم آبزرو نہیں کر سکتے، ایکسپیریمنٹ سے انہیں
محسوس کر لیتے ہیں. مثلاً یہ جو ہم موبائل فون یوز کر رہے ہیں، اب یہ کس طرح ورکنگ کر رہا ہے، کس طرح یہ سگنلز چلتے ہیں، الیکٹرو میگنیٹک ویوز، یہ کسی نے نہیں دیکھی. الیکٹرو میگنیٹک ویوز کسی نے نہیں دیکھی. تاروں میں چلتا ہوا کرنٹ کسی نے نہیں دیکھا. جنہوں نے کرنٹ دریافت کی ہے اور آج دنیا کو رہنے کے قابل بنا دیا الیکٹریسٹی کی برکت سے، ان کا بھی دعویٰ نہیں کہ ہم نے دیکھی ہے. بس انہوں نے ایکسپیریمنٹس کے ذریعے یہ چیز آبزرو کی ہے کہ الیکٹران کی موومنٹ کی وجہ سے یہ کرنٹ فلو کرتا ہے اور یہ ساری چیزیں. لیکن آبزرویشن میں تو آ گئی نا چیز. تو جو چیز آبزرویشن میں آ جائے وہ بھی سائنس ہے. فرشتے جو ہیں وہ چونکہ اس فزیکل ورلڈ کی چیز نہیں ہے، نہ وہ آبزرویشن میں آئیں گے نہ ایکسپیریمنٹ میں آئیں گے. کچھ چیزیں ایکسپیریمنٹ میں آئیں گی، جس طرح یہ الیکٹرانک کی جتنی چیزیں ہیں چاہے ہم آبزرو نہ بھی کریں لیکن ایکسپیریمنٹ میں آتی ہیں، اور کچھ چیزیں ہم آبزرو کر لیتے ہیں. فرشتوں کو آپ نہ آبزرو کر سکتے ہیں نہ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ کبھی کوئی دکھانا چاہے کوئی غیر معمولی واقعہ تو ایک الگ بات ہے. ادروائز بخاری مسلم میں حدیث ہے جہاں لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور مسلم کے الفاظ ہیں قرآن کی تعلیم کے لیے، قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے اور اس کی تدریس کے لیے. سیکھنے سکھانے سے مراد صرف الف با تا نہیں ہے، اس سے مراد اس کی تدریس بھی ہے، اس میں جو تعلیمات ہیں. تو فرشتے ایسی مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، لیکن یہ کوئی آبزرو نہیں کر سکتا کہ فرشتوں نے ڈھانپا ہوا ہے. ایون صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک صحابی سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں میں نے جب تلاوت شروع کی تو ایک بادل سا نمودار ہوا اور وہ اتنا قریب آیا میرا گھوڑا بھی بدک گیا. پھر جب میں تلاوت روکتا تھا وہ پیچھے ہو جاتا تھا، اور یہ مسلسل سلسلہ جاری رہا. انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو آ کے عرض کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتے سننے کے لیے آئے تھے. لیکن وہ صحابی کو فرشتے نظر نہیں آئے، وہ بادل کی شکل میں ایک بیریئر کے طور پر چیز نظر آئی. ہاں فرشتے انبیاء کرام کو نظر آتے ہیں، یا کبھی کوئی فزیکلی، جس طرح بخاری مسلم میں آیا حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور وہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں چلتے ہوئے سفید کپڑوں میں گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کے، نبی علیہ السلام دوزانوں بیٹھے ہیں تو آمنے سامنے آ کے گھٹنے جوڑ کے بیٹھ گئے. اب اس طرح کا اتنی فرینکنس تو حضور کے ساتھ کسی کی بھی نہیں تھی. اور صحابہ کرام کہہ رہے ہیں ہم اس بندے کو دیکھ کے یہ سوچ رہے ہیں یہ بندہ کہاں سے آیا ہے، یہ ادھر کا رہنے والا بھی نہیں ہے، اور اگر یہ آؤٹ سائڈر ہے تو اس کے جسم کے اوپر کوئی سفر کے اثرات بھی نہیں ہیں. اس زمانے میں جو کوئی سفر کر کے آتا تھا تو لگ پتہ جاتا تھا. یہ تو نہیں تھا کہ ایئر کنڈیشن گاڑی میں آیا کوئی. ظاہر ہے اونٹ پہ گھوڑوں پہ سفر کر کے آؤٹ سائڈر کوئی آیا ہے تو اس کی داڑھی، اس کا چہرہ، اس کے کپڑے بتا رہے ہوں گے کہ یار یہ تو ٹریولنگ کر کے آیا ہے. اور سفید اجالے والے کپڑے اور کالے سیاہ بال، ٹھیک ہے. اور داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم شکل تھے، وہ ایک صحابی ہیں. اور پھر حضور سے آگے سوالات کرتے ہیں یا رسول اللہ ایمان کے بارے میں بتائیں، اسلام کے بارے میں بتائیں. یہ بخاری میں بھی حدیث ہے، مسلم کی پہلی حدیث یہی ہے مقدمے کے بعد 93 نمبر جو حدیث ہے. پہلی 92 روایات تو مقدمے کے اوپر ہے. تو اس طرح مختلف سوالات وہ کرتے ہیں، حدیث جبرائیل اسے کہا جاتا ہے. جب وہ واپس چلے جاتے ہیں تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ سے کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور تمہیں دین سکھانے آئے تھے. یعنی دین اس طرح سکھانے آئے تھے کہ جو سوالات صحابہ کرام کو بنیادی سوالات کرنے چاہیے تھے حضور سے، وہ انہوں نے آ کے کیے تاکہ دین کی بنیادیں کلیئر ہوں. ایمانیات کیا ہے، اسلام کیا ہے، قیامت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ساری کی ساری چیزیں. تو یہ چیزیں کبھی کبھار نبیوں کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ آبزرو کروا دیتا ہے. لیکن اب یہ نہیں ہے کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو نظر آئے ہیں، جہاں کہیں بھی اس شکل کا بندہ نظر آئے گا تو حضرت جبرائیل ہی ہوں گے. وہ پہلی اور آخری دفعہ اسی شکل میں آیا ہے. اب آندہ اگر دنیا میں آتے ہیں کس شکل میں کوئی نہیں بتا سکتا. یہ وہ چیزیں جو آپ آبزرو نہیں کر سکتے، اس کا فریم آف ریفرنس بالکل ڈفرینٹ ہے. لہذا ایمانیات کے حوالے سے آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. قرآن کے پہلے صفحے پہ ہی الذین یؤمنون بالغیب آیا ہے، جو بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں. کیونکہ کئی چیزیں جو ہم نے نہیں دیکھی ہوئی، کچھ چیزیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا دیتا ہے زمین و آسمان میں جو اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں. بارش کا برسنا، کھیتیوں کا اگنا، درختوں میں پھلوں کا لگنا. لیکن کئی چیزیں ہمیں
آبزرویشن میں نہیں آتی ہیں. فرشتے ہو گئے وہ ہماری آبزرویشن میں نہیں ہیں. اور باقی معاملات، عذاب قبر ہے، آخرت نہیں دیکھی کسی نے، مستقبل میں ہونے والے واقعات. تو اس طرح قرآن میں جتنی چیزیں ہیں وہ آپ نے قرآن کو ٹوٹیلٹی میں لینا ہے. ایک پورا مقدمہ بیان ہو رہا ہوتا ہے، پک اینڈ چوز نہیں ہوتا.